الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل البشر سيد الأنبياء إمام الأنبياء أشرف الأنبياء خاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قد أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله تعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خلوص و محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را آنکھ در آدم دمی روح را داد از طوفان جاتے نوح را آفا کہا کرتی دام مہر بوتا برزیدام بسیار خوباتی دام لیکن تو چیزیں دیگری تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف مدح و ستائش اللہ تعالی جل مجدہ الکریم جل شانہ امن والہ اعظم شانہ کی ذات بابرکات کے لیے اس کی تعریف و توصیف کے بعد سید الرسل ختم الرسل مولا کل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ذرا جھوم جھوم کے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں بے شمار درود و سلام کے ہدیے پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید فخر الحسن شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اور علماء مہمانان آج کی یہ پرنور محفل بسلسلہ عرس شہدائے بدر و عرس شہید یوم بدر عاشق رسول مبلغ اسلام عالم نبی الفاضل جلیل قاری القرآن حضرت علامہ مولانا قبلہ شاہ مسرور حسن قادری سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ منسوب ہے شہید یوم بدر شہید اہل سنت کے نام سے اللہ تعالیٰ کے مزار پرانوار پر رحمتوں کی اور بارشیں برسائے ان کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرمائے
یقیناً کسی بھی اللہ والے کے عرس پاک کی محفل میں بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ہم یہ حدیث بھی سنتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس کے لیے ہم کاوشیں کوششیں جدوجہد کرتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے، لیکن لفظوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پر نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر لوگوں کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مومن کی قبر کے لیے بھی یہی جملے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ جیسے تمہیں وہاں اشتیاق ہے جہاں میری امت کا عظیم عالم یا عظیم مبلغ یا شہید جہاں پر رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں، وہاں پر بھی اشتیاق رکھا کرو، وہاں پر بھی کوششیں کاوشیں کیا کرو، اور یاد رکھیں مزارات پر جانا یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کی مزارات پر تشریف لے جاتے رہے، اور پھر آپ کے وصال پرانوار کے بعد ظاہری پردہ فرمانے کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی شہداء احد کے مزارات پر جاتی رہی۔ تو گویا کہ مزار پر جانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جب مومن دنیا میں ہوتا ہے تو فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، والجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے کرو فر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اپنے مبارک سواری پر آگے پیچھے مرید غلام خدام، تو ایک یہودی سامنے آ گیا، بڑا غریب اور نادار تھا۔ اس نے کہا کہ اے امام حسن، ہم نے آپ کے نانا جان کا یہ فرمان سنا ہے کہ یہ جو دنیا ہے کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، میں اس کا برعکس دیکھ رہا ہوں۔ آپ بڑی کرو فر کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم ٹینشن کا شکار ہیں، غربتوں کا شکار ہیں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا تمہیں کیا پتا اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہم خانوادہ نبوت ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ہمیں جتنی حدیث کی پہچان ہے کسی کو نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ خانوادہ بھی قبلہ شہید اہل سنت، شہید یوم بدر قبلہ سید مسرور حسن القادری سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کوئی عام شخصیت نہیں، جن کا تعلق امام زین العابدین کے ساتھ ہے، جن کا آبائی گھر جو ہے وہ حجاز مقدس ہے، پھر وہاں سے عراق مبارکہ ہے، پھر وہاں سے میرے پیر و مرشد جہاں کے ہیں غزالی زمان، راضی دوران، علامہ احمد سعید شاہ صاحب کاظمی امروہہ شریف سے پھر ان کا تعلق ہے، پھر وہاں سے بریلی شریف سے تعلق ہے، پھر وہاں سے ہجرت فرما کے کراچی سے تعلق ہے۔ یہ خانوادہ نبوت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو نے کیا سمجھا ہے کہ یہاں ہماری شان شوکتیں ہوں گی؟ سنو، حضرت امام حسن فرمانے لگے الدنیا سجن المومن، فرمایا یہ جو تو کرو فر دیکھ رہا ہے، یہ جو شان و شوکت دیکھ رہا ہے، تو سمجھ رہا یہ شان و شوکت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے اور رب تعالیٰ کی عنایات اور نوازشات اور اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو پھر وہ یہ سوچتا ہے یا اللہ دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کا تقابل نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے وہ دنیا تو ایک قید خانے کی طرح تھی،
جتنا بھی عیش و عشرت میں رہا، جتنا بھی آرام و سکون میں رہا، آسائشوں میں رہا، جب جنت کی عظیم نعمتیں اسے قبر کے اندر ملتی ہیں تو پھر کہتا ہے یا اللہ دنیا کی جتنی نعمتیں تھیں اس کے سامنے میں ہیچ تھی اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر حضور امام حسن فرمانے لگے کافر کو جتنی جنتیں مل جائیں وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث ہے، اور پھر کافر جتنا غربتوں کا شکار ہو جائے جب اسے قبر کے اندر سزا ملے گی، عذاب ملے گا، تو فرمانے لگے جب وہ قبر میں پہنچے گا وہ کہے گا وہ تو جنت تھی، یہ تو بڑی جہنم ہے، یہ تو بڑا عذاب ہے، یعنی غربت بھی اسے جنت نظر آئے گی، اسے پریشانیاں بھی جنت نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی، مسلمان مومن کو جو دنیا میں شان ملے، عزت ملے، مقام ملے، خدا کی قسم اخروی نعمتیں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کا شان نزول علماء نے کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں جب احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہو گئے تو اس وقت کافروں نے یہ جملے کسنا شروع کیے کہ یہ جوان چلے گئے، ان کو کچھ ملا نہیں، نہ دنیا کی عشائشیں ملی، نہ مال ملا، نہ دولت ملی، نہ کوئی نفع اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او بے وقوفو اس قسم کی باتیں مت کرو، جو میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر قربان ہو گئے، جنہوں نے اپنی جان اشاری کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے، دنیا کا نفع نہ اٹھا سکے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں خبر نہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ نے کتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ اور جب خدا تعالیٰ نے عزتیں عطا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کی ہے شہید کو اس دنیا سے جانے کے بعد، تو شہداء نے عرض کی مولا تو نے اتنی نعمتیں عطا کی، ایسی نعمتیں عطا کی جو ہم نے سوچی بھی نہیں تھی، یا اللہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی، نہ کسی کان نے وہ سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کے خیال میں گزری ہے۔ مولا یہ صرف ہم تک ہی محدود نہ ہو، انہیں دنیا والوں کو بھی بتا دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے شہداء کی جماعت، میں یقیناً ان دنیا والوں کو بتاؤں گا میں نے تمہیں کیا رتبے عطا کیے ہیں، کیا مقام عطا کیے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللہ امواتا، فرمایا میری راہ میں جو قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، بل احیاء، بلکہ یہ تو زندہ ہیں۔ بولیے ذرا، بلکہ یہ تو زندہ ہیں۔ عند ربہم یرزقون، انہیں رب کے پاس سے رزق بھی ملتا ہے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رزق ملتا ہے تو بندہ خود ہی کھائے، خود ہی مزے اڑائے، نہیں، اللہ فرماتا ہے وہ کوئی اور ہیں جو خود کھا جاتے ہیں۔ میرے بندوں کی شان یہ ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں نے ان کو یہ عظمت دی ہے، میں ان کو جو رزق دیتا ہوں وہ اکیلے نہیں کھاتے بلکہ لوگوں کو بھی شریک کر کے اس میں کھلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ارے جو دنیا میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خود بھی کھاتے ہیں، دنیا والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ رب کہتا ہے جب شہید ہو جاتا ہے رتبہ عظیم پا لیتا ہے، اسے جب میں رزق دیتا ہوں جیسے دنیا میں سخی تھا وہ اپنی مزار میں بھی سخی ہو جاتا ہے، اپنی مزار میں بھی بانٹتا رہتا ہے، اپنی مزار میں رہ کے بھی۔ اسی لیے اللہ کا ولی دنیا میں رہے روزانہ میلہ، اور اگر خدا کی قسم دنیا میں رہے اس روئے زمین پر رہے روزانہ میلہ، اور اگر وہ اپنی مزار میں چلا جائے تو پھر سالانہ میلہ، اور جناب والا نہ یہاں اللہ کا ولی اکیلا نہ وہاں اکیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو بڑی عزت عطا کی۔ کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے، کون کہتا ہے کہ اللہ والے مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ میں تو حیران ہوں، آج علماء کرام یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں دنیا سے جو مومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو یہ کہتے ہیں دنیا میں مصیبتیں ہیں، آزمائش ہے، امتحانات ہیں، لیکن یاد رکھو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب بتا دو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو پرندہ اڑتا ہے اسے اگر ہم قید کر لیں
اور ایک پنجرے کے اندر بند کر دیں، تو مولانا روم فرماتے پنجرے میں بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر پنجرے میں بند کرنے کے بعد اس کی صحت کا، اس کے جسم کا، اس کی بھوک کا، اس کی پیاس کا خیال کرنا تم پر ضروری ہے۔ جب آپ نے اسے قید کر لیا تو پھر آپ اس کے لیے مالک بن گئے، صاحب بن گئے، اس کی حفاظت کا ذمہ تمہارے اوپر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم فرماتے ہیں، فرماتے اگر پرندہ یوں آزادی سے پھرتا رہے، کوئی اسے شکار کر کے کھا بھی سکتا ہے، اس کی زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسے کوئی شکار کر کے اس پرندے کو پنجرے میں بند کر دے تو اس کی صحت کا خیال کرنا، اس کے کھانے کا خیال کرنا، اس کے پانی کا خیال کرنا اس کی ذمہ داری ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں اے بندہ مومن تو اپنے آپ کو ایمان کے قید خانے میں بند کر دے۔ کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو ایمان کے قید خانے میں بند کر دے۔ اللہ کی قسم میرے حضور فرماتے ہیں جب تو اپنے آپ کو ایمان کے قید خانے میں بند کرے گا پھر تجھے کھانے کی فکر نہیں ہوگی، پھر تجھے پانی کی فکر نہیں ہوگی، پھر تجھے صحت کی فکر نہیں ہوگی، تجھے جان کی فکر نہیں ہوگی۔ تیرے کھانے کا انتظام بھی وہ مالک کرے گا، تیرے پینے کا انتظام بھی وہ مالک کرے گا، تیرے صحت کا انتظام بھی وہ مالک کرے گا، اسی لیے کہ تو نے اپنے آپ کو ایمان کے قید خانے میں بند کر دیا۔ عزیزان گرامی، آج کا دن کون سا دن ہے؟ بولیے 17 رمضان المبارک۔ کتنا عظیم عاشق تھا۔ رمضان شریف کی ساعتیں ہوں، فجر کا وقت ہو، نماز کے لمحے ہوں اور روزے کی حالت ہو، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام، ایک غلام کا نام ہے حارثہ بن سراقہ، میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں۔ ان کی امی کا نام ہے ربیع بن نفرہ۔ حضور کی بارگاہ میں آئی، بدر کے میدان کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ آ کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کہنے لگی میرے آقا مجھے بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ربیع کیا ہو گیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے اس صحابی رسول کی اماں پوچھ رہی ہے مجھے بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ آج مولوی صاحب کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں۔ بولیے میرے حضور کی بارگاہ میں حضور کی صحابیہ پوچھ رہی ہے حضور یہ بتائیے میرا بیٹا جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر جنت میں ہے تو میں چین سے رہوں گی، راحت سے رہوں گی، ٹینشن کا شکار نہیں ہوگی، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر دیکھیے گا میں کرتی کیا ہوں، واویلا کروں گی، شور کروں گی، جزا و فضا کروں گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ربیع بن نفرہ کیا تو دیوانی ہو گئی ہے؟ ارے تو نے یہ سمجھا ہے کہ صرف رب نے ایک جنت بنائی ہے؟ نہیں، رب کی کئی جنتیں ہیں، میں مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا جنتوں کے اندر کسی عام جنت میں نہیں ہے، بلکہ میں مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں رب تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس عطا کر دی ہے، رب نے اسے جنت الفردوس عطا کر دی ہے۔ عزیزان گرامی یہ مصطفیٰ کی نگاہ کرم ہے۔ میرے مصطفیٰ بیٹھے زمین پر ہیں، جنت کے نظارے کر رہے ہیں، ارے کھڑے زمین پر ہیں، مصطفیٰ کریم کے لیے رب فرماتا ہے جبریل جی میرے مولا لے جا جنت کو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ میرا مصطفیٰ مسجد نبوی کے محراب میں کھڑا ہے، اس پوری روئے زمین سے بڑھ کر، ارے شرق و غرب سے بڑھ کر جنت ہے، لیکن مسجد نبوی کی محراب چھوٹی ہے۔ رب نے فرمایا میرا حبیب کھڑا ہے، میرا مصطفیٰ کھڑا ہے مسجد نبوی کے اندر، میرا مصطفیٰ نماز پڑھا رہا ہے، اے جبرائیل جلدی کر اس جنت کو لے جا۔ عرض کی مولا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑی ہے، کیسے لے جاؤں؟ رب نے فرمایا محبوب جو ٹھہرا پھر جنت کی چوڑائی اور اس کی اونچائی اس کی لمبائی چھوٹی نہ کر دوں تو پھر کیا کروں؟ بولیے ذرا۔ رب نے فرمایا محبوب کھڑا ہے اب مسجد نبوی میں، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا یہ جو جنت اتنی بڑی ہے ذرا چھوٹی کر کے قدموں میں رکھ دے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، فرماتے رب نے میرے سامنے جنت رکھی، فرماتے میں داخل ہو گیا، فرمایا میں جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا داخل ہونے کے بعد میں نے انگوروں کا خوشہ پکڑ لیا،
فرماتے میں نے انگور کا خوشہ پکڑ لیا، فرمایا میں اگر توڑ لیتا میرے غلاموں تم قیامت تک کھاتے رہتے، انگوروں کا خوشہ ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ حدیث ملتی ہے اور دوسری حدیث یہ ملتی ہے مصطفیٰ کریم نماز کے دوران 3 دفعہ پیچھے ہٹے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ سرکار نے فرمایا رب نے میرے سامنے جہنم کو رکھا، فرمایا اس کی تپش کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا۔ ارے سنیے 2 چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں رب تعالیٰ نے حقیقی جنت نہیں رکھی، مثالی جنت مصطفیٰ کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا اگر تیرے سامنے میں ایک تصویر لے آؤں جس میں سیب بھی بنے ہوئے ہوں، انگور بھی بنے ہوئے ہوں، پھلوں کی تصویریں ہوں، سامنے رکھ کے یہ کہو کھائیے مولوی صاحب آپ کے لیے سیب لایا ہوں، آپ کے لیے انگور لایا ہوں، آپ کہیں گے بھائی میرا مذاق کرتے ہو۔ اللہ کی قسم تصویر دکھانا مذاق ہے، حقیقت دکھانا حقیقت ہے۔ بولیے ذرا، تصویر دکھانا مذاق ہے، رب مذاق کرنے سے پاک ہے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کے سامنے تصویر نہ رکھو، میں قادر ہوں، ہر چیز پہ قادر ہوں، میں چاہوں تو سوئی کے ناکے کے اندر بھی پوری کائنات کو بند کر سکتا ہوں۔ میرا حبیب کھڑا ہے، جنت بے شک بڑی ہے، میرے محبوب سے تو بڑی نہیں ہے۔ بولیے ذرا، میرے محبوب سے تو بڑی نہیں ہے، میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دو۔ وہ کوئی اور مولوی ہے جو کہتا ہے تصویر رکھی گئی، ارے پھر حضور کہیں میں نے پکڑ لیا، بتائیے کیا حضور نے تصویر پہ انگوروں کا خوشہ پکڑا؟ بولنا ذرا، حضور نے تصویر پہ انگوروں کا خوشہ پکڑا؟ پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کریم نے حقیقتاً جنت میں داخل ہو کے دکھایا۔ فرمایا لوگوں میں اس زمین پہ کھڑے ہو کے رب نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ اپنا قدم بڑھاؤں تو جنت میں چلا جائے۔ اب دوسری بات سنیے، سرکار فرماتے میں پیچھے ہٹا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے جب جہنم رکھی گئی، فرمایا جب جہنم رکھی گئی، اب مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے جہنم رکھی گئی، سرکار نے فرمایا پیچھے ہٹا۔ اب جس کی آنکھیں بند ہیں، جس کے دل کی آنکھیں بھی بند ہیں، اس مولوی نے قلم اٹھایا، یہ عاشق رسول پوری زندگی مسرور حسن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی فروغ عشق رسول کا درس دیتا رہا، جس کی زندگی کا مقصد ارے تحفظ عقائد اہل سنت تھا۔ میں وہی بات بتانے لگا ہوں۔ ایک وہ مولوی ہے جو کہتا ہے مصطفیٰ جہنم سے ڈر کے پیچھے ہوئے، ایک وہ عاشق رسول ہے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں پیچھے اسی لیے ہٹا، اگر میں کھڑا رہتا جہنم کی آگ بجھ جاتی۔ ایک مولوی کہتا ہے حضور جہنم سے ڈر کے پیچھے ہوئے، بولیے وہ مولوی ٹھیک یا پھر وہ مولوی ٹھیک؟ عاشق رسول جو کہتا ہے حضور فرماتے ہیں میں کھڑا رہتا پیچھے اسی لیے ہٹا کہیں جہنم بجھ نہ جائے، کہیں یزید بچ نہ جائے۔ فرمایا یزید بچ نہ جائے، کہیں فرعون بچ نہ جائے، ابو جہل بچ نہ جائے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن ابی ارے وہ جو منافق ہے وہ بچ نہ جائے۔ سرکار نے فرمایا کہیں مسرور حسن شہید کا قاتل بچ نہ جائے۔ بولنا ذرا، سرکار نے فرمایا کہیں میرے اس غلام مسرور حسن شہید کا قاتل بدبخت بد نصیب گستاخ بچ نہ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں میں پیچھے اسی لیے ہٹا، میں نے کہا مولا جہنم کی آگ بجھ نہ جائے۔ ارے مصطفیٰ کریم تو وہ ہستی ہے خدا کی قسم ہے جن کے مبارک جسم اقدس سے لگنے والے کپڑے کا یہ عالم ہے۔ انس کہتے ہیں جب میرا یہ کپڑا میلا ہو جائے میں اسے دھوتا نہیں ہوں، تندور میں ڈال دیتا ہوں۔ بولیے تندور میں ڈال دیتا ہوں۔ پوچھا کیوں ڈالتے ہو؟ کہا جب تندور میں ڈالتا ہوں آگ میل کچیل جلا دیتی ہے، کپڑا بچا دیتی ہے۔ میں نے کہا اے کپڑے تو جلتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے جلوں؟ جب مصطفیٰ تشریف لائے تھے تو سرکار نے اپنے مبارک ہاتھ صاف فرمائے تھے۔ عزیزان گرامی مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کرم کر دیجئے، باپا جان تشریف لے چلیے۔ سرکار نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ حضور ذرا تشریف لے جائیں۔ چلے حضور تشریف لے چلے، تندور پہ لے گئی، سرکار کی بارگاہ میں آٹا دے دیا، حضور ذرا پیڑا بنائے۔ سرکار نے پیڑا بنایا، عرض کی حضور ذرا روٹی بنائے، مصطفیٰ کریم نے روٹی بنائی، فرمایا
عرض کی حضور اسے ذرا لگا دے. سرکار نے فرمایا کیوں کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تاکہ آنے والی ہر خاتون جب روٹی پکانے لگے کوئی پوچھے خاتون تو جو یہ کام کر رہی ہے تیرے پاس نبی کی زندگی کا وہ نمونہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو سینہ تان کے بولے ہاں ہاں میں اپنے نبی کے مشن کو ادا کر رہی ہوں. میرے مصطفیٰ کریم نے آپ نے مبارک ہاتھ سے جب روٹی لگائی ساری روٹیاں پک گئی وہ روٹی نہ پک سکی. بولیے ساری روٹیاں پک گئی وہ روٹی نہ پک سکی. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کے سیدہ کائنات کہنے لگی بابا جان ساری روٹیاں پک گئی ہے لیکن وہ روٹی نہیں پک رہی. فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے, اگر جہنم کی آگ بھی ہوتی بولو نا ذرا. فرمایا تو دنیا کی آگ ہے, فرمایا اگر جہنم کی آگ بھی ہوتی تو اسے نہ پکا پاتی. یارو جسے مصطفیٰ کے ہاتھ لگ جائے, جسے خارجی تعلق مل جائے, اسے جناب والا دنیا کی آگ نہ جلا سکے تو پھر مجھے بتائیے جسے داخلی تعلق ملا ہوا ہو, بولیے جسے اندرونی تعلق ملا ہوا ہو, جسے باطنی تعلق ملا ہوا ہو, جس کا تعلق مصطفیٰ کے خاندان سے ہو, جس کا تعلق رسول اللہ کے خون کے ساتھ ہو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. اور اصحاب بدر کا دن ہے یار آواز بھی نکالو نا ذرا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا, کہیے تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی مفکر دیکھا؟ حضرت کے دادا جان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ کے فتوے لکھا کرتے تھے. کیوں حضور صحیح بات ہے. حضرت کے دادا جان بریلی شریف میں آ گئے اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فادر بریلوی علیہ رحمت الرحمان کے قدموں میں بیٹھ کے فتویٰ نویسی کرتے رہے. اللہ اکبر. وہ عاشق رسول عزیزان گرامی میرے مصطفیٰ کریم کا غلام کیا کہتا ہے احمد رضا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. بولو کیا ہے؟ بڑے بڑے نہیں ہیں کیا؟ بڑے بڑے ہیں کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بچے کی کیوں بات کی؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یار بڑے بھی تو سید آل رسول جو ہیں وہ بھی نور ہیں, بچے کی بات کیوں کی؟ اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کوئی گستاخ کبھی اپنی انگلی نہ اٹھا دے, اپنا قلم نہ اٹھا دے, کوئی گستاخ اعتراض نہ کر دے کہ اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے بڑے بڑے نور کے, یہ نور عبادت کا نور ہے, یہ نور قرآن کی تلاوت کا نور ہے, یہ نور رمضان ہے, یہ نور عبادتوں کا ہے, یہ جناب والا مجاہدات کا نور ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں, ہم حضور علیہ السلام کی آل کو عبادت کب فرض ہے؟ جب بندہ بالغ ہو. بولو نماز کب فرض ہے؟ جب بندہ بالغ ہو. روزہ کب فرض ہے؟ جب بندہ بالغ ہو. ارے حج کب فرض ہے؟ جب بالغ ہو. اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر میں بڑوں کی بات کروں تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے احمد رضا نے عبادت کے نور کی بات کی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا او لوگوں, ہم سید ذاتوں کو آل رسول کو جو نور مانتے ہیں عبادت کا نور دیکھ کے نہیں, قرآن کا نور دیکھ کے نہیں, ریاستوں کا نور دیکھ کے نہیں, بلکہ خون رسول دیکھ کے. بولیے کیا؟ خون رسول دیکھ کے ہم نور مانتے ہیں. عزیزان گرامی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں, اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ کرم کیا. اللہ کا ولی جب دنیا میں رہتا ہے نا 10 میں 1 حصہ توجہ مخلوق کی طرف. بولو کتنا؟ 1 حصہ مخلوق کی طرف. اور جب دنیا سے پردہ کرتا ہے نا تو پھر 9 حصے مخلوق کی طرف. بولیے بھائی, پھر 9 حصے مخلوق کی طرف. میں حضور سیدی پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد پیر امیر میرا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو ایک پرانے بزرگ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, مولانا جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے ہو تو پھر یہ ذہن رکھو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی آج اصحاب بدر یہ حضور کے اصحاب ہیں,
کوئی کروڑوں دفعہ قرآن پڑھے بولو صحابی بن سکتا ہے؟ کوئی کروڑوں دفعہ قرآن پڑھے بولیے حضور کا صحابی بن سکتا ہے؟ مجاہدے کرے مجاہد، ارے قرآن پڑھے قاری، ارے جہاد کرے اور پھر واپس آ جائے تو غازی کہلاتا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کریم کا رخ زیبا دیکھے، حضور کے جلوے دیکھے، ایک نگاہ پڑی، ہاتھوں میں کھجوریں تھی، کہا اتنی دیر اگر میں زندہ رہا تو دیر ہو جائے گی، کھجوریں پھینکی، حضور کے لیے قربان ہو گئے. اللہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کی اتنی شان ہو گئی ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ. فرمایا اس کی اتنی شان ہو گئی ہے اگر کوئی بعد میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دینا تو میرے اس صحابی کی جو بھر یہ مٹھی بھر جو ہے فرمایا جو صدقہ کی اس کا تقابل نہیں کر سکتا. صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ جبریل آئے، ذرا بات ہو جائے نا اصحاب بدر کی. جبریل نے آ کے عرض کی، یہ صحیح بخاری میں بعض لوگ اندھے ہیں، کبھی بخاری پڑھتے تو ہیں لیکن عشق رسول نہ ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آتی. سرکار کی یہ حدیث، میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں بخاری پڑھنے کے لیے عشق رسول چاہیے. بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو نہیں آتی بخاری. میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں جبریل اتر پڑے میرے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ جو اصحاب بدر ہیں، یہ جو اصحاب بدر ہیں ان کا رتبہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ حضور یہ جو اصحاب بدر ہیں ان کا رتبہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے نزدیک میری امت میں سب سے اعلیٰ ہے. کیا فرمایا؟ میرے نزدیک میری امت میں سب سے اعلیٰ، افضل، اولا، بہتر ہیں. اب سنیے جبریل نے آگے کیا کہا، ذرا سنیے گا وہ جملہ. جبریل کیا کہنے لگے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا آپ کے نزدیک یہ اصحاب بدر 313 جو صحابہ ہیں ان کی عظمت آپ کی ساری امت سے فوقیت رکھتی ہے. تو سنیے یا رسول اللہ آسمانوں پر بڑے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ان فرشتوں کی عظمت سارے فرشتوں سے بڑھ کر ہے جنہوں نے آپ کے اصحاب بدر کے ساتھ شانہ بشانہ شرکت کی ہے، جنہوں نے اصحاب بدر کے ساتھ شرکت کی ہے. یا رسول اللہ ان کا رتبہ سارے فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے جنہوں نے آپ کی غلامی میں آ کر آپ کے ساتھ ان کافروں کا مقابلہ کیا ہے. عزیزان گرامی وہ نبی بدر سے پہلے عمر فاروق کہے اے عمر ذرا قریب آ. جی میرے آقا. سرکار قریب کر کے فرمائے ذرا دیکھ لے یہ جگہ. یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا عتبہ مرے گا. حضور نے فرمایا عمر یہ دیکھ لے یہاں شیبہ مرے گا. حضور نے فرمایا یہ جگہ دیکھ لے یہاں ابو جہل مرے گا. فرمایا یہ جگہ دیکھ لے فلاں کافر مرے گا. فرمایا فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر مرے گا. کوئی عام بندہ نہیں تھا، اس وقت اسکالر تھا. بولیے کون؟ حضرت عمر فاروق وقت کا اسکالر. پورے عرب کے اندر عمر فاروق سے بڑھ کر تعلیم یافتہ انسان کوئی نہیں تھا. بولیے ذرا. عمر فاروق سے بڑھ کر تعلیم یافتہ، سمجھدار، ذہین اور قلم نگار، کاتب اور بہترین انسان، تعلیم یافتہ جس گریجویٹ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. عمر فاروق آپ جانتے ہیں تعلیم یافتہ بندہ ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرتا ہے. عمر فاروق کہتے ہیں میں نے ساری جگہ نوٹ کر لی. خدا کی قسم جب بدر کا دن آیا تو فرماتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا عتبہ وہیں مرا پڑا ہے. پتہ نہیں ان مولویوں کو نظر کیوں نہیں آتا جو مولوی کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بنانا تیرا. گھٹانے پہ کوششیں ہیں. رب کہتا ہے محبوب کا چرچا بلند کروں گا. عاشق رسول کے مزار پہ آنے والوں، شہید اہل سنت کے مزار پہ آنے والوں، میں ایک حدیث سنا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت شداد بن داس، نسائی شریف کی حدیث، شداد بن ہاد حضور کے صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کو دیکھا، عربی شخص تھا، دیہاتی شخص تھا. اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، ڈیوٹی پر مامور کر دیا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے ہجرت کرنی ہے. سرکار نے فرمایا اجازت ہے. ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی. پھر ایک غزوے میں سرکار شریک ہوئے، وہاں سے کچھ قیدی ملے.
قیدی غلام ملے، سرکار نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیے، فرمایا اس میرے غلام کو جو پہرا دے رہا ہے، فرمایا اس کو بھی دے کے آؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے لیے بھی وہ قیدی غلام عطا فرمائے، صحابہ لے کے گئے کہ حضور نے دیے ہیں۔ آپ ذرا میری طرف توجہ رکھیں، سیر افطاری یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ خدا کی قسم علم کا شغل اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ علم کے شغل سے بڑھ کر ایک حضور کی بارگاہ میں شخص بیٹھا تھا نا، آ کے فرشتے نے عرض کی حضور یہ ابھی مرنے والا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں اس کو حضور پھر ایسا عمل بتا دیں جس سے رب راضی ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اشتغل بالتعلم، فرمایا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ خدا کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں علم حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی بڑی عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، اس بندے نے عاشق رسول نے بڑی درسگاہ بنائی۔ پہلے اس درسگاہ کا نام نوریہ، کیا نام تھا؟ نوریہ کے نام سے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں آپ نے جامعہ نوریہ کے نام سے، اور آج مسرور شہید اکیڈمی کے نام سے یہ عظیم الشان، جس میں 400 سے زائد طلباء و طالبات دین متین کی تحصیل کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی ذرا سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، سرکار نے فرمایا میرے یہ ایک صحابی ہے جو وہاں پر پہرا دے رہا ہے، فرمایا اس کو بھی دے کے آؤ اس کا حصہ۔ چند غلام حضور نے اس کو بھی دیے۔ جب اس کو ملے تو اس نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا حصہ بنتا تھا ہم نے دیا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، سنیے ذرا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ میں آپ پر ایمان لاؤں اور مجھے یہ قیدی غلام ملے، مجھے آسائشیں ملے، نعمتیں ملے۔ اب سنیے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ ضرورت نہیں تھی۔ سرکار نے فرمایا کس چیز کی ضرورت تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اس چیز کی ضرورت تھی۔ بولی اب سنیے گا ذرا، حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے تو اس چیز کی ضرورت تھی کہ میں اللہ کے نام پر یہاں پر تیر کھاؤں۔ حضور میں ایمان اسی نے لایا کہ اللہ کے نام پر تیر میری اس گردن پر اس جگہ پہ لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک غزوے میں شریک ہوئے، وہ صحابی رسول جب حالت زخموں کے اندر چور چور ہیں، پڑے ہوئے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں لائے گئے۔ سرکار نے فرمایا ذرا اسے قریب لاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے قریب کیا، فرمایا دیکھو اسے کہاں زخم لگا ہے۔ عرض کی حضور اسے زخم یہاں پر گردن پر لگا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا وہی ہے؟ بولیے، سرکار نے فرمایا یہ وہی ہے جو کہتا تھا مجھے رب کے نام پر یہاں تیر کھانا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہاں یہ وہی ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم جو رب سے سچ بولتا ہے رب اس کی بات کو سچا کرتا ہے۔ بولو، جو رب سے سچ بولتا ہے اللہ اس کی بات کو سچا کرتا ہے۔ اسی لیے سچ بولا تھا نا، بولو مسرور حسن شہید نے سچ بولا تھا، حضور جان تو دے سکتا ہوں مسجد نہیں چھوڑ سکتا، حضور جان تو دے سکتا ہوں تحفظ عقائد اہل سنت نہیں چھوڑ سکتا، حضور جان تو دے سکتا ہوں ایک راہ رخصت والے ہیں، ایک راہ ہزیمت والے ہیں، یہ امام حسین کی اولاد ہے۔ بولیے بھائی، امام حسین کی اولاد ہے، امام حسین کی اولاد بولیے راہ رخصت کو نہیں اپناتی، راہ عظیمت کو اپناتی ہے۔ حضرت امیر عبدالواحد بالگرامی فرماتے ہیں لوگوں 3 قسم کی شرافتیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسم کی شرافتیں؟ 3 قسم کی شرافتیں۔ ایک شرافت زمان ہے، ایک شرافت مکان ہے۔ قبلہ فخر الحسن صاحب حضور بہت معذرت سے میں 3 باتیں عرض کر رہا ہوں، آپ کی زندگی کے لیے ایک سبق ہے۔ سرکار نے فرمایا، حضرت امیر عبدالواحد بالگرامی فرماتے ہیں 3 شرافتیں اور عزتیں ہیں۔ ایک عزت زمانے کی ہے، ایک عزت مکان کی یعنی جگہ کی ہے، ایک عزت نفس یعنی جان کی ہے۔ فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں عبادت کا مزہ ہے وہ کبھی بھی نہیں ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جو رمضان شریف میں یہ زمانہ مل جائے تو بولیے اس عبادت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ دوسری جو شرافت ہے وہ ہے کعبۃ اللہ پہ جا کے مکان کی شرافت، جو کعبۃ اللہ کے سامنے عبادت ہے اس عبادت کا تقابل نہیں ہے۔ اب تیسری شرافت ہے جان کی۔ ارے ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، ہر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن جب نبی کا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، بولیے
جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا لخت جگر قرآن پڑھتا ہے اور مسجد کا امام بنتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کا وارث بنتا ہے، امام بنتا ہے، اللہ کی قسم ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی دوسرا قبرستان سے گزرے تو مردہ سوتے سوتے سلام کا جواب دیتا ہے، جب بیٹا آتا ہے نا سلام کرتا ہے تو مرحوم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، مرحوم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی اور عبادت کرے اور بات ہے، میرے نبی کا لخت جگر فخر الحسن، بولیے ذرا شاہ تراب الحق قادری کی محبت ایسے تھوڑی تھی؟ بولو بھئی قائد اہل سنت حضرت قبلہ شاہ احمد نورانی کی محبت کوئی ایسے تھوڑی تھی؟ مفتی عبدالحلیم ہزاروی صاحب کی محبت کوئی ایسے تھوڑی تھی؟ مفتی ظفر نعمانی صاحب کی محبت ایسے تھوڑی تھی؟ بڑے بڑے اولو العزم جلیل القدر علماء کی جو محبت تھی، خدا کی قسم وہ جانتے تھے کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ امام زین العابدین کی اولاد ہیں، امام عالی مقام کی اولاد ہیں، انہوں نے اپنی وراثت کو سنبھالا ہے، اپنی عزتوں کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جھولیاں بھر دے اور کوشش کریں خانواد نبوت کو جب بھی ضرورت پڑے دین کی خدمت کے لیے آپ فوراً سر تسلیم خم کیا کریں، جب بھی ضرورت پڑے دین متین کی خدمت کے لیے اللہ کی قسم ان کی پکار رسول اللہ کی پکار ہوگی، ان کی پکار مصطفیٰ کریم کی پکار ہوگی۔ اب ان کا مشن قیامت تک چلتا رہے گا، کوئی اور نہیں ان کا مشن کہ رنگ پرنگے جوڑے پہن کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ بھی لے آؤ وہ بھی لے آؤ، ان کا مشن ہے حضور کا دین پھیلے، بولو بھائی حضور کا عشق پھیلے، سرکار کی محبتوں کے چراغ جلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عاشق رسول کے فیضان سے متمتع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شہید اہل سنت شہید یوم بدر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج اصحاب بدر کا دن ہے، اللہ ان کی خاص نظر کرم چشمان کرم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ 3-4 منٹ ابھی باقی ہے، آپ حضرات میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب پیر صاحب دعا فرمائیں گے، اللہ تعالی میری حاضری کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ